السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی دولت عثمانیہ یعنی سلطنت عثمانیہ کے تعلق سے بیان ہوگا۔ بہت سارے احباب نے فون کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے یہ سوال کیا کہ آج کل ایک ایپیسوڈ، ایک فلم چل رہی ہے ارطغرل غازی کے نام سے، تو یہ ارطغرل غازی کون ہیں اور ان کے اوپر جو فلم بنائی گئی سلطنت عثمانیہ کے متعلق، تو اس فلم کا دیکھنا شرعاً جائز ہے یا نہیں، اور سلطنت عثمانیہ کے کچھ تاریخ بھی بیان کر دی جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں مختصر انداز میں دولت عثمانیہ کے متعلق اور ان کی خدمات کے متعلق بیان کروں گا، لیکن اس سے قبل میں بتا دوں کہ اس طرح کی کوئی بھی فلم جو مسلمان غازیوں کے اوپر یا مسلمان سلاطین کے اوپر یا بزرگوں اور صحابہ کے اوپر بنائی جائے تو قطعاً اس کا دیکھنا ناجائز اور گناہ ہے، اس لیے کیونکہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تصاویر، ویڈیو وغیرہ یہ سب ناجائز ہے، اور دوسرا جب بزرگوں کے حالات زندگی ویڈیو کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کیے جائے تو کما حقہ اس میں تاریخ کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ تاریخ الٹ پھیر کر کے لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہے، اور پھر اس میں مضامیر بھی ہوتے ہیں، میوزک ہوتی ہے، گانے باجے اور نہ جانے کیا کیا فلم کے اندر ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی طرح کی کوئی بھی فلم دیکھنا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے لوگ بڑے اہتمام اور احترام سے سلطنت عثمانیہ کے اوپر جو ایپیسوڈ چل رہا ہے، جو ڈرامہ چل رہا ہے، اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، کسی بھی طرح سے نہ اس کا اہتمام کیا جائے گا، نہ اس کا احترام کیا جائے گا، اور مسلمانوں کو بالکل دور رہنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو تاریخ ہی معلوم کرنا ہے تو آپ علماء اہل سنت کے بیانات سنیے، اور کتب تواریخ کے اندر تمام سلاطین اسلامیہ کی تاریخیں موجود ہیں، چاہے وہ سلطان مصر بیبرس ہو، یا پھر سلاطین ہندوستان کے اندر جو مسلم بادشاہ گزرے ہیں ان کی تاریخ ہو، یا پھر سلاطین سلجوقیہ ہو یا سلاطین عثمانیہ ہو، ان کی تواریخ آپ کتابوں میں پڑھیں، نہ کہ فلم وغیرہ کے ذریعے ان تاریخوں کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ فلم وغیرہ دیکھنا یہ سب ناجائز ہے۔ ہرگز جو سلطنت عثمانیہ کے اوپر ڈرامہ چل رہا ہے ارطغرل غازی کے نام سے، یہ بالکل غلط ہے، یعنی اس کا دیکھنا بالکل مسلمانوں کو منع ہے، ہرگز اسے نہ دیکھے، وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب رہی سلطنت عثمانیہ کی تاریخ، تو میں بتاؤں کہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو ارطغرل غازی کے نام سے ڈرامہ چل رہا ہے، وہ حقیقت میں ارطغرل غازی ہے، ارطغرل، اور یہ سلیمان خان کے بیٹے ہیں۔ دولت عثمانیہ کی بنیاد ترکوں کے ایک قبیلے نے رکھی ہے، جو مشہور قبیلے آغور کی ایک شاخ ہے۔ جب چنگیز خان نے تاتاریوں کو لے کر خراسان پر حملہ کیا
تو اس وقت سلیمان خان اپنے قبیلے والوں کے ساتھ وہاں سے نکلے اور ایشیائے خورد میں آ کر قیام پذیر ہوئے. وہیں پہ انہوں نے بود و باش اختیار کی، اور جب 626 ہجری میں چنگیز خان کا فتنہ کچھ کم ہوا تو وہ واپس اپنے قبیلے میں ترکستان واپس پہنچ گئے. واپسی کے وقت سلیمان خان جب دریا پار کر رہے تھے تو اسی دوران وہ غرق ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کے ہمراہیوں نے، ساتھیوں نے اسی دریا کے کنارے ان کا مزار بنایا جو آج بھی موجود ہے اور ترک مزاری کے نام سے مشہور ہے. سلیمان خان کے 4 بیٹے تھے. 2 بیٹے تو باپ کے ساتھ واپس ترکستان چلے گئے اور 2 بیٹے قبیلے کے 2000 لوگوں کے ساتھ ایشیائے کوچک کے ایک شہر میں سلجوکیوں کے زیر سایہ رہنے لگے. انہی 2 بیٹے میں جو سلجوکیوں کے پاس رہ رہے تھے، یعنی سلجوکیوں کے شہر میں انہی کی حکومت کے زیر سایہ، ان میں سے ایک ارطغرل غازی ہے. ارطغرل خان یہ بڑے بہادر تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، نمازی تھے، دیندار تھے اور سنی صحیح عقیدہ تھے. یہ وہیں پہ سلجوقیوں کے ساتھ رہنے لگے. ایک مرتبہ یہ اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ ایک میدان سے گزر رہے تھے تو اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ان کا ٹکراؤ آپس میں ہو رہا ہے. تو یہ وہاں پہ رک گئے اور انہوں نے دیکھا کہ 2 فوجیں ہیں. ایک تاتاریوں کی فوج ہے. تاتاری جو ہے یہ منگولی، چنگیز خان جو تھا اس نے منگولوں کو جمع کر کے ایک لشکر مرتب کیا تھا اور آدھے سے زیادہ ایشیا کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا تھا. اس کی تاریخ ایک الگ داستان ہے. کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو میں چنگیز خان، ہلاکو خان اور تاتاریوں کے لشکر کشی اور ان کے مظالم جو ہے تو میں کبھی بیان کروں گا انشاءاللہ وقت رہا تو. تو یہ تاتاری سلجوقیوں سے لڑ رہے تھے اس میدان میں. ارطغرل خان نے دیکھا کہ سلجوقی پست ہو رہے ہیں، تاتاری ان کے اوپر غالب آ رکھے ہیں. تو یہ وہاں پہ پہنچے اور جب قریب گئے تو دیکھے کہ وہاں پہ ملک شاہ کے بیٹے علاؤالدین سلجوقی یہ سپہ سالار ہیں اور یہ تاتاریوں سے لڑ رکھے ہیں اور اس وقت یہ شکست کی طرف مائل ہو رہے ہیں. تو عین وقت پر ارطغرل غازی یہ پہنچ گئے اور سلجوقیوں کی طرف سے انہوں نے تاتاریوں سے لڑا، یہاں تک کہ بڑی بہادری کے جوہر دکھائے اور ان کے ساتھی بڑے بہادر تھے. یہ سب ترکی یہ غالب آئے، تاتاریوں کو شکست ہوئی، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. تو علاؤالدین سلجوقی بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے جو ہے ارطغرل غازی کو بہت ساری جاگیریں دی جس میں کئی قلعے تھے، کئی گاؤں تھے، باغات تھے، کھیتی باڑیاں، بہت ساری چیزیں دیں اور فوج میں بھی ان کو ایک اچھا رتبہ مل گیا. جب ملک شاہ سلجوقی کا انتقال ہوا تو اندرونی اختلافات کی وجہ سے، یعنی اندرونی اختلافات ہوئے اور جو امیر وغیرہ تھے انہوں نے اپنی اپنی ریاستوں میں خود مختاری کا اعلان کر دیا. ادھر رومیوں کا غلبہ بڑھا، ادھر سے تاتاریوں کا غلبہ بڑھا، یہاں تک کہ بہت سارے شہر جو ہے سلجوقیوں کے ہاتھ سے نکل گئے. سلطنت اسلامیہ جو ہے تو سمٹنے لگی. تو ارطغرل غازی آگے بڑھے اور انہوں نے کمانڈ سنبھال لی اور انہوں نے بڑی کاوشوں کے بعد بڑی کوششیں کی اور بڑی انہوں نے جنگیں لڑی. رومیوں سے بہت زیادہ انہوں نے جنگ کی ہے اور الحمدللہ ہر جنگ میں ارطغرل غازی کو فتح نصیب ہوئی ہے. اللہ نے ہر جنگ میں انہیں فتح عطا فرمائی. اور پھر انہوں نے جب سلجوقیوں کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی اور رومیوں کو انہوں نے شکست پہ شکست دی، ادھر تاتاریوں سے مقابلہ کیا، منگولیوں کو انہوں نے شکست دی اور بڑے پیمانے پر جب انہیں فتح ملنے لگی تو تمام ترکی ارطغرل غازی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے اور ایک منظم فوج انہوں نے تیار کر لی. ارطغرل غازی نے بڑی محنتیں کی اور وہ سارے شہر جو رومیوں نے سلطنت اسلامیہ کے جن پر قبضہ کر لیا تھا وہ سارے شہر ان سے واپس لیے. تاتاریوں کو شکست پہ شکست انہوں نے دی اور انہیں سلطنت اسلامیہ سے باہر کیا. ارطغرل غازی نے پھر پوری سلطنت آل عثمان کے حوالے کی، یعنی آل عثمان کو ان کا وارث بنایا. اب یہ عثمان کون ہے جن کے نام سے سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی؟ تو عثمان خان یہ ارطغرل غازی کے بیٹے ہیں
اور عثمان خان یہ بھی بڑے متقی پرہیزگار نیکوکار تھے. انہی کے نام سے یہ سلطنت عثمانیہ قائم کی گئی. ان کی پیدائش 656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی میں ہوئی. یہ ارطغرل الغازی کے بڑے بہادر بیٹے تھے، اور ان کے اوصاف اگر بیان کیے جائیں تو یقیناً یہ بھی بڑے نیک پرہیزگار نمازی متقی تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ فتوحات حاصل کی ہے. بہت زیادہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو وسعت دی، اور دور دور تک انہوں نے جو ہے تو سلطنت کو پھیلایا. یہاں تک کہ یورپ کے کئی ممالک سلطنت عثمانیہ کے اندر شامل ہو گئے. ادھر رشیا وغیرہ اور ادھر ملک شام، یمن وغیرہ، یہ سب ان کے زیر تسلط ہو گیا. یہاں تک کہ جو موجودہ ریاض جسے کہتے ہیں، نجد اور حجاز، سعودی عرب جسے آج کہا جاتا ہے، یہ سب پورا سلطنت عثمانیہ کے اندر شامل اور داخل تھا. یہ بہت نیک تھے، پرہیزگار تھے. جب ان کا انتقال ہونے لگا، ان کی وفات 727 ہجری میں ہوئی. یعنی عثمان خان جن کے نام سے سلطنت عثمانیہ ہے، ان کا وصال 727 ہجری میں ہوا. وفات کے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہتے ہیں کہ مجھے دنیا سے جانے کا کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کیونکہ میں اپنے بعد بہت ہی فرما بردار بیٹا چھوڑ کے جا رکھا ہوں. تو انہوں نے اپنے بیٹے خان کو سلطنت سونپی اور وصیت کی کہ مخلوق پر رحم کرنا، اور تم رحم دل بن کے رہنا، کیونکہ ہمارے رب کی صفت رحیم ہے. شریعت کو رائج کرنا، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا، یعنی قرآن و حدیث پہ عمل کرنا. یہ عثمان خان کی وصیت تھی جو اپنے بیٹے کو انہوں نے دی کہ شریعت مطہرہ کا ہر حال میں ادب و احترام کرنا، شریعت مطہرہ کے قوانین کو رائج کرنا، اور کتاب و سنت پہ عمل کرنا، اور کوئی بھی کام اللہ اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف نہ کرنا. اور یہی رواج چلا آیا ہے. آگے 37 یعنی 37 بادشاہ جو ہے تو اس خاندان میں گزرے ہیں. ان کی حکومت جو قائم ہوئی، یعنی سلطنت عثمانیہ کی جو بنیاد رکھی گئی، وہ 699 ہجری یعنی 699 میں جو ہے تو بنیاد رکھی گئی بمطابق 1299 عیسوی. 699 ہجری اور 1299 عیسوی سے 1311 ہجری بمطابق 1893 عیسوی تک جو ہے تو یہ سلطنت عثمانیہ قائم رکھی. اس کے بعد جو ہے تو سلطنت کو زوال آنے لگا. حالانکہ ترکیوں کا غلبہ تھا اور حجاز وغیرہ یہاں پر وہ غالب تھے. مکہ شریف، مدینہ شریف میں بڑی خدمات انہوں نے انجام دی ہے. جب سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلاطین عثمانیہ کے تعلق سے پوچھا گیا تو سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوام العیش من ائمۃ من القریش، اس رسالے کے اندر آپ نے فرمایا کہ ترکی سلاطین، یعنی جو سلاطین عثمانیہ جو گزرے ہیں، ترکی سلاطین، یہ لوگوں پر، بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت نے دعا ان کے لیے فرمائی کہ اس ترکی سلاطین کے اوپر رحمتیں ہوں. یعنی جتنے بھی سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ اور سلطان گزرے ہیں، ان کے اوپر رحمتیں ہوں. وہ خود اہل سنت تھے اور ہیں. یہ سرکار اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں دوام العیش میں، وہ خود اہل سنت تھے اور ہیں. مخالفت انہیں کیوں کر گوارا ہوتی، یعنی انہوں نے کبھی خلافت کی مخالفت نہیں کی ہے، اور انہوں نے خود خلافت شریعہ کا دعویٰ نہیں کیا. یعنی سلطنت عثمانیہ میں جتنے بھی سلطان اور بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہا، اور نہ ہی کبھی انہوں نے خلافت شریعہ کا دعویٰ کیا. ہمیشہ اپنے آپ کو سلطان ہی کہا اور لوگوں سے کہلوایا. یعنی اپنے آپ کو انہوں نے سلطان ہی کہا اور کہلوایا، اس لیے کیونکہ خلافت کے لیے قریشی ہونا یہ شرط ہے. اگر قریشی نے کی ہے تو خلافت قائم نہیں ہوگی. اور پھر سرکار اعلیٰ حضرت نے اس رسالے کے اندر بہت سارے ایسے سلاطین گنائے ہیں، جیسے کہ ہندوستان کے جو ہے غیاث الدین بلبن وغیرہ، محمد شاہ تغلق، محمد بن تغلق، اور بیبرس ہے نا، یہ سلطان بیبرس مصر کے یہ سلطان ہیں. تو اس طریقے کے بہت سارے سلاطین ہیں جو اپنے آپ کو خلافت سے جوڑ کے رکھتے تھے، اور خلافت سے یہ اپنی سلطنت کے لیے احکام وغیرہ بھی جاری کروایا کرتے تھے، خلافت سے اعزاز اور القاب حاصل کیا کرتے تھے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے.
سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے اس رسالے کے اندر جواب دیا جبکہ ابوالکلام آزاد نے تحریک خلافت کا ایک ڈھنڈورا پیٹا تھا ہندوستان کے اندر، اور اس نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ خلافت کے لیے قریشی ہونا شرط نہیں ہے، تو سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، فقہاء اکرام کے اقوال کی روشنی میں ثابت کیا کہ خلافت کے لیے قریشی ہونا شرط ہے، اور جتنے بھی سلاطین گزرے ہیں انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، ہمیشہ سلطان رکھے، بادشاہ رہے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو خلافت سے جوڑ کر رہا۔ جب تک خلافت بغداد میں رکھی بنو عباس کی، تو بنو عباس کی خلافت سے وابستہ رہے، اور جب یہی خلافت مصر میں قائم ہوئی، بیبرس نے جب مستنصر باللہ کو مصر میں خلیفہ مقرر کیا، تو اس وقت بھی جو ہے تو جیسے کہ محمد بن تغلق وغیرہ ہندوستان کے بادشاہ، انہوں نے مصر اپنے سفیر بھیج کر اعزاز اور القاب حاصل کیے۔ ہر سلطان، چاہے وہ سلطنت عثمانیہ سے تعلق رکھنے والے ترک سلاطین ہوں، یا ہندوستان میں حکومت کرنے والے سلطان ہوں، یا مصر میں حکومت کرنے والے سلطان ہوں، یا سلاطین سلجوقیہ ہو، یہ سب خلافت سے جڑے رہے، وابستہ رہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب خلافت ختم ہوگی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حدیث پاک کی روشنی میں ثابت کیا کہ جب خلافت عباسیہ کو زوال آئے گا تو اب اس کے بعد خلافت حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کریں گے، یعنی خلافت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیامت کے پہلے آپ تشریف لائیں گے تب قائم کریں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ترکی سلاطین نے کبھی اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہا اور نہ ہی خلافت شریعہ کا دعویٰ کیا، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو سلطان ہی کہا اور لوگوں سے سلطان کہلوایا۔ لہذا مذہب کی برکت ہے نا، انہوں نے جو مذہب مبارک اور شریعت مطہرہ کا ادب و احترام کیا تو اس کی برکتیں انہیں یہ ملی کہ وہ پیارا خطاب ہے نا انہیں ملا، وہ پیارا خطاب انہیں دلایا کہ امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین سے دلکشی میں کم نہ آیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین، جو مسلم خلیفہ کے لیے، بادشاہ کے لیے ہے نا، جو خلیفہ ہوتا ہے واقعی، اس کے لیے جو القاب ہے تو دلکشی میں یہ القاب اس سے کم نہیں ہیں۔ وہ القاب کیا ہے، وہ لقب کیا ہے؟ تو فرماتے خادم الحرمین شریفین، یعنی ترکی سلاطین جو ہے یہ خادم حرمین شریفین کہلائے، اور انہوں نے واقعی دین کی بہت عظیم اور بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ جتنے بھی ترکی سلاطین گزرے ہیں یہ واقعی شریعت مطہرہ کے پابند تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ اس کے فاؤنڈر، اس کی بنیاد رکھنے والے ارطغرل الغازی ہے۔ انہوں نے سلجوقیوں کے بعد رومیوں سے جنگ کی، تاتاریوں سے جنگ کی، دشمنان اسلام سے جنگ کی اور سلطنت کو مستحکم کیا، اور پھر اپنے بعد اپنے بیٹے عثمان خان کو انہوں نے وہ سلطنت سونپی۔ عثمان خان نے پھر سلطنت عثمانیہ کی باقاعدہ بنیاد رکھی، بڑی بڑی فتوحات انہوں نے حاصل کی، بڑے بڑے ممالک انہوں نے فتح کیے، اور وہ سارے شہر اور ملک جو سلطنت اسلامیہ کی سرحدوں سے باہر ہو گئے تھے، جن پر رومیوں نے، نصرانیوں نے اور تاتاریوں نے غلبہ حاصل کر لیا تھا، تو تاتاریوں سے، رومیوں سے وہ سارے انہوں نے ممالک اور شہر اپنے واپس لیے اور سلطنت کو مستحکم کیا، یہاں تک کہ جب حجاز میں اور عرب میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی ہے تو وہاں پہ بڑا ادب و احترام کا مظاہرہ کیا ہے۔ قسم خدا کی کبھی اگر ہم سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پڑھتے ہیں اور ان کی والہانہ عقیدت و محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھتے ہیں تو یقیناً عشق میں ایک جوش اور ایک گرمی پیدا ہوتی ہے کہ وہ کیسے عاشق تھے، کیسے عشاق تھے اور کیسے دیوانے تھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے، کہ یہ جو ترکی ہے نا۔ اچھا، ان کے زوال کا بھی میں آپ کو پہلے بتا دوں، پھر ان کی عشق و محبت کی داستان اور کچھ واقعات انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ ترکی سلاطین جو ہے یہ 1921 تک حجاز میں ان کی سلطنت قائم تھی اور پورے عرب میں ان کا غلبہ تھا۔ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوا تھا، یعنی 1914 سے لے کر 1918 تک فرسٹ ورلڈ وار جو ہوا تھا تو اس میں جرمن جو ہے، انگریز ہے نا، انگریز جو ہے جیسے امریکہ وغیرہ اور فرانس، یہ ون سائڈ تھے ایک طرف، اور جرمن ان کے مد مقابل تھا، اور ترکی جرمن کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے۔ تو جو ترکی تھے وہ جرمن کے ساتھ تھے، اور انگریزوں کے ساتھ میں جو موجودہ سعودی حکومت ایک قبیلہ تھا، یہ محمد بن سعود ہے نا، اس کی اولاد میں سے یہ ہے، تو وہ قبیلہ تھا ایک۔ تو انگریزوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہمارا ساتھ دو، اگر تم نے اپنے اندر ہی یعنی سعودی عرب میں اگر تم نے بغاوت کی اور ہمیں فتح مل گئی تو ہم پورے عرب میں تمہاری سلطنت اور حکومت قائم کر دیں گے، یعنی تمہاری مدد کریں گے۔
تو اس شرط کے اوپر میں سعودیوں نے جو ہے تو انگریزوں کا ساتھ دیا اور ترکی جرمن کے ساتھ میں مقابلہ کر رہے تھے، جرمن کے ساتھ مل کر جو ہے تو یہ انگریزوں سے لڑ رہے تھے۔ جب جرمن کو شکست ہوئی تو ترکیوں کو بھی شکست ہو گئی، پورے نجد کے اوپر میں جو ہے تو نجدیوں کا، سعودیوں کا غلبہ ہو گیا۔ اب حجاز کی باری آئی تو انگریزوں نے چاہا کہ حجاز پر بھی جو ہے سعودیوں کا غلبہ ہو جائے، آل سعود کا۔ تو ترکیوں نے دیکھا کہ اگر ہم ان کا دفاع کرتے ہیں، انہیں روکتے ہیں تو مدینہ شریف میں جنگ ہوگی، مدینہ شریف میں خون کی ندیاں بہیں گی، اور پھر حرم پاک میں، مدینہ شریف میں اس مبارک مقام پر گولیاں چلانی پڑیں گی۔ تو انہوں نے پھر 1921 میں ایک معاہدہ کیا، اور معاہدے کے ساتھ جو ہے تو سلطنت ان کے حوالے کر دی، اور معاہدے میں یہ بھی تھا کہ جو آثار تبرکات جس حالت میں ہیں اسی حالت میں رکھے جائیں، قطعی بالکل کسی بھی تبرک کو نہ چھیڑا جائے، اور سعودی جو ہے یہاں پہ کوئی بے حرمتی، بے ادبی کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ سعودیوں کے عقائد جو ہے سب کو معلوم تھے، کیونکہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو تھا، اس نے محمد بن سعود کے ساتھ مل کر اپنے باطل عقائد، باطل نظریات اور جو بولنا چاہیے گستاخانہ جو عقائد تھے وہ لوگوں کے اندر رائج کیے۔ بزور شمشیر اس نے لوگوں سے اپنے غلط نظریات منوائے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے اوپر، بزرگوں کے اوپر کفر کا فتویٰ دے دیا۔ اپنے علاوہ دنیا میں کسی کو مسلمان نہیں مانتے تھے، بہت خطرناک اور سخت خون ریزی ہوئی، جیسا کہ اس کی کتاب التوحید کے اندر سب موجود ہے۔ اور کتاب التوحید کا ترجمہ پھر اسماعیل دہلوی نے ہندوستان میں تقویۃ الایمان کے نام سے کیا، اور ان کی کتابوں سے ان کے عقائد اور نظریات معلوم ہوتے ہیں۔ موجودہ جتنے وہابی، دیوبندی، غیر مقلد ہیں، تبلیغی جماعت والے ہیں، یہ سب اسی عقائد و نظریات کے پیروکار ہیں جو عقائد و نظریات محمد بن عبد الوہاب نے رائج کیے تھے، اور پھر محمد بن سعود کے ساتھ مل کر اس نے کوشش کی تھی آل سعود کے ساتھ مل کر یہ عقائد کو رائج کرنے کی۔ آل سعود اسی کے نظریات و عقائد پر قائم تھے۔ البتہ ترکی جو تھے یہ بڑے متقی، پرہیزگار، اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہے۔ جب مدینہ شریف میں یہ آئے اور اپنی حکومت جب انہوں نے مستحکم کی ہے تو انہوں نے ایک ایک چیز کو یادگار کے طور پر رکھا، جیسے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارکہ، اسے باقاعدہ اسی حالت پہ رکھا جیسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھا۔ ورقہ بن نوفل، یہ وہ ہے ورقہ بن نوفل کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، غار حرا میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے اور کچھ گھبراہٹ آپ کے اوپر طاری تھی۔ آپ نے کہا زملونی زملونی، اے خدیجہ چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب آپ سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، آپ اتنے گھبرائے کیوں ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا واقعہ بیان کیا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور مجھے اس نے یہ قرآن جو ہے سنایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے کے گئی۔ یہ پورے واقعے جو ہے ورقہ بن نوفل کے پاس جب گئے کیا ہوا، بخاری شریف ہے نا باب و بدء الوحی کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ تو ورقہ بن نوفل کا جو مکان تھا تو ترکیوں نے اس مکان کو بھی بڑے اہتمام سے اسی حالت میں رکھا، اس کی حفاظت کی، بلکہ انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قبر مبارک وہاں پہ گنبد بنائے اور اس جگہ کو متعین کیا جس جگہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا تھا۔ یعنی جب فتح مکہ ہوا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ شریف تشریف لے گئے، اور فتح مکہ کے بعد جب صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کہاں پہ قیام کرنا پسند کریں گے، آپ کہاں پہ ٹھہریں گے مکہ شریف میں، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیمہ خدیجہ الکبریٰ کی قبر کے بازو میں لگاؤ، یعنی خدیجہ الکبریٰ کی قبر کے بازو میں ٹھہرنا پسند کروں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مکہ شریف میں بڑے عالیشان مکانات بھی ہیں، آپ یہ سارے مکان چھوڑ کر قبرستان میں ایک قبر کے بازو میں کیوں ٹھہرنا چاہتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہی تو وہ خاتون ہے کہ جس نے جب میرے پاس ظاہری طور پر جب کوئی مال وغیرہ نہیں تھا تو اسلام کے لیے بہت مال خرچ کیا ہے، جب سب نے مجھے جھٹلایا تھا تو اس وقت خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی، اور جب سب مجھ سے منہ پھیر رہے تھے تو تب خدیجہ نے میرے ساتھ وفا کی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ خیمہ لگوایا،
تو اس جگہ کو ترکیوں نے متعین کیا اور باقاعدہ تبرک کے طور پہ اس جگہ کی نشاندہی کی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمہ لگوایا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مکان میں ترکیوں کا معمول تھا کہ ایک رمضان شریف، جیسے رمضان شریف کا چاند دکھتا مکان میں سفیدی کراتے اور روز رات میں عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک وہاں پہ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس مکان میں تشریف لائے تھے، جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی تھی، تو ہر سال ایک ربیع الاول شریف کو جیسی چاند دکھتا تو ایک تاریخ کو وہاں پہ سفیدی کراتے اور ایک تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک مسلسل وہاں پہ قرآن خوانی، نعت خوانی اور مجلس میلاد کا انعقاد کیا کرتے تھے، اور 12 تاریخ کو پھر رات بھر وہاں پہ نعت خوانی، محفل میلاد اور قرآن خوانی چلتی، اور صبح صادق کے وقت میں پرندوں کو آزاد کرنے کا، پرندوں کو چھوڑنے کا جو ہے تو معمول ترکیوں نے رائج کیا تھا۔ یہاں تک کہ بنو ارقم کی بیٹھک دارالارقم کو جو ہے تو انہوں نے بالکل اسی حالت پہ رکھا، بلکہ ترکیوں کا یہ عشق تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی خبر حضرت عبد المطلب کو پہنچی، اس وقت آپ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے، تو حضرت عبد المطلب جس راستے سے چل کر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پہنچے تھے، تو اس راستے کو اسی حال پہ رکھا انہوں نے، یہاں تک کہ جو پتھر جہاں تھا اس پتھر کو وہیں پہ رہنے دیا، جو چٹان جہاں پہ نصب تھی اسی چٹان کو وہاں پہ نصب رکھا، اور لوگوں کو نشاندہی کی کہ یہی وہ راستہ ہے۔ جگہ جگہ تختیاں لگائی کہ جس راستے سے چل کر حضرت عبد المطلب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا تھا اور اپنی گود میں اٹھایا تھا، اور اسی راستے سے چل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر حرم پاک میں حضرت عبد المطلب آئے تھے، اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا محمد نام رکھا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور بالکل کعبہ شریف کے سامنے پہاڑی کے اوپر ایک مسجد تھی، مسجد بلال، جو اس وقت ایک دم خستہ حالت میں تھی، کھنڈر بن چکی تھی، تو ترکیوں نے اس مسجد کو، یعنی سلطنت عثمانیہ کے جو سلاطین تھے، جو بادشاہ تھے، اور یہ اتنی والہانہ عقیدت و محبت رکھتے تھے اصحاب سے، بزرگوں سے، صحابہ کرام سے، کہ مسجد بلال کو انہوں نے نئی طرح سے تعمیر کی، اور نئی تعمیر بھی پرانی تعمیر کے اوپر ہی کی، یعنی انہوں نے سب سے پہلے پوری مسجد کا پتھر الگ کیے، مٹی الگ کی، چونا الگ کیا، اور پھر چونے اور مٹی کو باریک پیس کر اس کا تجزیہ کیا، الگ الگ کیا، اور پھر باقاعدہ اس پر ریسرچ کروایا اور پتہ کروایا کہ معلوم کرو یہ چونا کہاں سے لیا گیا ہے مسجد بلال کی تعمیر کے لیے، یہ مٹی کہاں سے لائی گئی ہے، اور جب ماہرین نے بتایا کہ یہ فلاں مقام کا چونا ہے، تو اسی مقام سے انہوں نے مزید چونا بلایا، یہ مٹی کہاں کی، کہا فلاں مقام کی مٹی ہے، تو اسی مقام سے انہوں نے مٹی بلوائی، اور پھر مٹی بلوا کر انہوں نے وہی پتھر جو مسجد بلال میں لگے ہوئے تھے، تو اسی مٹی کو انہوں نے مہین کیا، باریک کیا اور گارا بنایا، اور ایک ایک پتھر جو مسجد بلال میں جس طریقے سے جو پتھر جہاں تھا اسی پتھر کو وہیں پہ لگا، یعنی تعمیر نو بھی ہو گئی، اور پرانی تعمیر کی بنیاد پر جو پتھر جہاں لگا تھا، جو بنیاد جہاں تھی، بالکل اسی انداز میں، اسی ڈیزائن میں، اسی طریقے پر جو ہے تو انہوں نے مسجد بلال کی جو ہے تو تعمیر کی ہے۔ یہ ان کے عشق و محبت کی ایک عظیم دلیل ہے۔ اور پھر انہوں نے مدینہ شریف سے، مکہ شریف سے مدینہ شریف کا سفر کیا، اور اس راستے پر سفر کیا جس راستے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، ایک ایک نشانیوں کو دیکھتے ہوئے پیدل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق چلتے ہوئے ہجرت کے راستے پر چل رکھے ہیں۔ غار ثور میں پہنچے، غار ثور کو انہوں نے چھیڑنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس غار کو اسی حالت پہ رکھا، یہاں تک کہ مکڑی کے جالے بھی صاف نہیں کیے، کبوتر کو وہاں سے نہیں ہٹایا، وہاں کی جو خاردار جھاڑیاں تھیں انہیں نہیں کاٹی، اسے اسی حالت پہ رہنے دیا تاکہ لوگ اس غار کو اسی حالت پہ دیکھیں جس حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ تشریف لے گئے تھے۔ ایسے ہی انہوں نے غار ہرا کی پہاڑی کے اوپر میں چڑھا، غار ہرا کا انہوں نے دیدار کیا، لیکن انہوں نے پہاڑی کاٹ کر راستہ بنانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ پہاڑی کو اسی حالت پہ رہنے دیا تاکہ لوگ آئے اور اسی حالت میں دیدار کرے، اور وہ پتھر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جہاں تھا اس پتھر کو وہیں پہ رہنے دیا، کسی چیز کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا تاکہ لوگ آ کر دیکھیں تو وہ بغور دیکھ کر جو ہے تو وہ عشق و محبت سے جھوم اٹھے کہ یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ البتہ انہوں نے ایک جگہ ایک حوض بنا دیا تھا تاکہ جب غار ہرا کے لوگ چڑھائی کریں تو وہاں پہ چڑھنے والے اس حوض سے پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھا لیں۔ مدینہ شریف میں بھی انہوں نے بڑا اہتمام کیا، جب ان کی حکومت مستحکم ہو گئی تو اب انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کرنی چاہیے۔ اب ان کا عشق و محبت دیکھو کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کس انداز میں یہ سلاطین عثمانیہ کے جو سلطان بادشاہ گزرے ہیں
اور جو ترکی مسلمان ہیں کس انداز میں تعمیر کر رکھے ہیں. پہلے تو کئی سال تک ان کی ہمت نہیں ہوئی. وہ کہتے تھے کہ ہم کون ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد تعمیر کرے. غرض کی ان کی ہمت نہیں ہوئی. لیکن پھر عشق، کیونکہ عشق و محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کی تعمیر بھی کی جائے، تو انہوں نے پھر پورے دنیا کے علماء سے، مشائخ سے مشورہ کیا اور اپنے اس اعلان کو عام کیا کہ ہم مسجد نبوی شریف کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. لوگ بہت خوش ہو گئے، اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں حصہ لینا چاہتا ہے تو دنیا جہاں جہاں پہ بھی سلطنت اسلامیہ ہیں وہاں سے لوگ جو ہے تو آئے، اور آنے کے بعد جو ہے اپنی حاضری یہاں پہ ہمارے پاس کرائے، اور جو جس فن میں ماہر ہے آ کر اپنا فن ہمیں بتائے کہ کون کس فن کی مہارت رکھتا ہے. غرض کے پوری دنیا سے فنکار اٹھ کر جو ہے تو ترکی کی طرف جانے لگے. یہاں تک کہ جو بولنا چاہیے سنگ تراش تھے، جو معمار تھے، جو نقاشی کرنے والے تھے، اور جو جو لکڑیاں کاٹ کر ہے نا طرح طرح کی چیزیں بنانے والے تھے، غرض کے ہر ایک عمارت کو بالکل تعمیر کرنے والا اور گنبدوں کو ہواؤں میں معلق کرنے والے، غرض کے یہ سب کے سب جو ہے تو جمع ہو گئے. اور پھر ترکی بادشاہوں نے انہیں استنبول، جو آج ہے قسطنطنیہ جسے کہا جاتا تھا تاریخ میں، آج کا موجودہ وہ استنبول ہے، تو قسطنطنیہ کے قریب ایک بستی، ایک کالونی ان کے لیے بنائی اور وہاں پہ انہیں آباد کیا. پوری دنیا سے لوگ چلے آ رکھے ہیں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں کچھ ہماری بھی خدمت شامل ہو جائے. تو ایسا لوگوں کے جمع ہونے میں 15 سال لگ گئے. کتنے؟ 15 سال ترکستان میں لوگ جمع ہوئے. استنبول کے قریب، قسطنطنیہ کے قریب جو ہے تو ایک بستی ان کے لیے بنا دی گئی. اور جب 15 سال کی محنتوں کے بعد سب وہاں پہ جمع ہو گئے تو پھر سلاطین عثمانیہ نے باقاعدہ ان کی میٹنگ لی اور ہر قبیلے کے اور ہر گروہ کے جو ہے تو سردار کو بلایا اور پھر ان سے اپنا دوبارہ اپنا خیال ان کے اوپر ظاہر کیا کہ ہم مسجد نبوی شریف کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. لیکن سنو کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کس انداز میں ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے یہاں پہ جو بھی قابل ہونہار بچہ ہے اسے چن کر نکالو، اور جس کے یہاں بچہ نہیں ہے تو اپنا قابل شاگرد نکالے. تو اس طریقے سے ہر گھر سے ایک ایک بچہ، 2 بچے نکلے، اور جہاں بچے نہیں تھے وہاں پہ استادوں کے شاگرد نکلے. اور پھر حکم دیا گیا کہ جو جس فن میں ماہر ہے انہیں وہ فن سکھائے. جو سنگ تراشی میں ماہر ہے وہ اسے سنگ تراشی سکھائے، جو مستری ہے، معمار ہے، وہ اسے بنیاد رکھنا اور مکان بنانا اسے سکھائے. جو بڑھئی ہے یعنی جو کارپینٹر ہے وہ اسے اس انداز میں جو ہے تو لکڑی کا کام سکھائے. جو نقاشی کرنا جانتا ہے وہ نقاشی کرنا سکھائے. غرض کے ہر فن والے کو کہا گیا جو شیشے کا کام کرنا جانتا ہے وہ اسے شیشے کا کام کرنا سکھائے. تو غرض کے ایسے 500 بچے، تقریباً 500 بچے منتخب کیے گئے، اور پھر اچھے اتالیق، اچھے استاذ ان کے لیے متعین کیے گئے، ان کے لیے مدرسے بنائے گئے، اور حکم دیا گیا کہ انہیں پہلے اچھی طریقے سے قرآن شریف پڑھایا جائے اور پھر قرآن شریف یاد کرایا جائے. ادھر بچے فن اور ہنر سیکھنے میں لگے ہیں، قرآن شریف یاد کر رہے ہیں، حفظ قرآن کر رکھے ہیں. اور پھر کہا کہ ہر ایک بچہ تقوی کا پیکر ہونا چاہیے، شریعت مطہرہ کے مسائل اسے معلوم ہونا چاہیے. باقاعدہ انہیں عالم اور حافظ بنایا گیا، شریعت مطہرہ سے انہیں آشنا کرایا گیا. ہر ایک بچہ جوان ہو کر اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنے آپ میں بے مثال تقوی کا مالک ہو گیا. اب وہ متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیکوکار ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، یہاں تک کہ شہ سواری اور تیر اندازی تک انہیں سکھائی گئی. اور پھر جو ہے تو انہیں جو ہے تو ہر ایک فن میں وہ ماہر ہو گئے. اسی دوران میں پھر ترکیوں نے نئی کانیں کھودی، یعنی بچوں کی اچھی دیکھ بھال، پرورش اور تربیت میں تقریباً 30 سال لگ گئے. 30 سال. اور ادھر 30 سال کے عرصے میں ترکیوں نے نئے جنگل دریافت کیے، نئے جنگل جہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لائی گئی مسجد نبوی شریف میں لگانے کے لیے. اور پھر اس جنگلوں کو کسی کو نہیں بتایا گیا کہ وہ جنگل کہاں ہے، کہاں سے لکڑیاں آئی، آج تک کوئی نہیں جانتا ہے. نئی کانیں کھودی گئیں، جتنے پتھر لگنا تھا اتنے پتھر کانوں سے نکالے گئے، اور پھر ان کھدانوں کو، ان کانوں کو جو ہے تو بند کر دیا گیا. آج تک دنیا نہیں جانتی ہے کہ مسجد نبوی شریف میں جو پتھر لگے ہیں وہ پتھر کہاں سے لائے گئے ہیں، جو لکڑیاں لگی ہیں وہ لکڑیاں کہاں سے لائی گئی ہے. یہاں تک کہ خطاطی کے جو نیزے تھے وہ نیزے جو ہے تو دریائے جمنا، ہندوستان میں جمنا کے کنارے اور دریائے نیل کے پانی کے کنارے جو ہے تو وہ خطاطی کے نیزے جو ہے تو اگائے گئے. اور جب یہ پورا اہتمام ہو گیا، پورا را مٹیریل مدینہ شریف کے قریب یعنی مدینہ شریف سے تقریباً 12 میل دور پر جمع کر لیا گیا. اب ادھر یہ بچے بھی تیار ہو گئے، یہ پورا 30 سال کا عرصہ لگا اس تیاری میں. اب
جو ترکی بادشاہ تھے اس وقت, انہوں نے پھر ان بچوں کو, ان نوجوانوں کو منتقل کیا مدینہ شریف. اب یہ عشق و محبت میں جھومتے ہوئے مدینہ شریف آئے. مدینہ شریف سے 12 میل کی دوری پر. اب بتائیے کہ کام کے لیے کتنا اہتمام وہ کر رکھے ہیں کہ مدینہ شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ کے قریب مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ذرہ برابر بھی آواز نہ ہونے پائے. سنگ تراشی باہر کی جا رکھی ہے, پتھروں کو باہر کاٹا جا رکھا ہے, یہاں تک کہ جو مچان وغیرہ بنائے گئے وہ بھی بڑی خاموشی سے اور آرام سے جو ہے تو بنائے گئے. اب تمام حفاظوں کو, جتنے بھی یہ تیار ہوئے تھے تقریباً 500, انہیں حکم دیا گیا کہ تم جو ہے تو عشق و محبت کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کرو. ترکی بادشاہوں نے حکم دے دیا کہ کوئی بھی ان 500 نوجوانوں کے علاوہ جو تیار کیے گئے ہیں 30 سال کی محنت میں, ان کے علاوہ کوئی بھی ایک پتھر نہ اٹھائے. یہی گارا بنائیں گے, یہی مسالہ بنائیں گے, یہی پتھر اٹھائیں گے, یہی بنیاد رکھیں گے, یہی دیواریں بنائیں گے, یہی چھت تعمیر کریں گے, یہی خطاطی کا کام کریں گے, یہی پتھروں پہ نقش و نگار کریں گے. تو سارے حفاظ اب کام میں لگ گئے, یہاں تک کہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں. کوئی فضول بات نہیں کر رہا ہے, بس ہر ایک کی زبان پہ کلام مجید کی تلاوت ہے اور مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رکھی ہے. 13 سال یا 25 سال کی مدت میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر کو انہوں نے جو ہے تو مکمل کیا عشق و محبت میں. اب اس دوران ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی پتھر تراشنے میں کبھی بڑا ہو جاتا یا کبھی پتھر چھوٹا ہو جاتا. اب وہاں پہ 1-2 انچ پتھر کو کاٹ کر پھر لگانا ہے تو جگہ پر ہی پتھر کو نہیں تراشتے تھے, بلکہ حکم یہ تھا کہ اگر کوئی پتھر 1 سود بھی بڑا ہو, 1 انچ بھی اگر پتھر بڑا ہو تو اس پتھر کو پھر 12 کلومیٹر دور لے کر جاؤ اور وہاں پہ اسے تراش کر پھر لا کر جب واپس اس جگہ پہ نصب کرو. آپ اندازہ لگاؤ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ بلڈوزر نہیں تھے, یہ اس زمانے کی بات ہے جب JCB وغیرہ اور یہ آج کل کی مشینیں جو استعمال ہوتی ہے تعمیرات کے لیے, وہ مشینیں اس زمانے میں نہیں تھی, بلکہ اس زمانے میں جو سب سے تیز ذریعہ تھا کسی چیز کو ادھر سے ادھر کرنے کا وہ گھوڑا گاڑی تھی. یعنی گھوڑے ہوا کرتے تھے, ان کے پیچھے گاڑی بندھی رہتی تھی. تو بتائیے کہ وہ پتھر کو اس گاڑی کے اوپر رکھتے تھے, 12 میل لے جا کر پھر وہ 1 سود پتھر تراشا جاتا تھا, پھر واپس لا کر اس کی جگہ پہ اس پتھر کو نصب کیا جاتا تھا. یعنی ترکی سلاطین سلطنت عثمانیہ کے جو جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں, یہ کس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے, بزرگوں سے, صحابہ کرام سے محبت کیا کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے قریب پتھر تراشنے کی بھی آواز بلند نہ ہو تو یہ ترکی کب چاہیں گے کہ مدینہ شریف میں گولیاں چلے, یہ کب چاہیں گے کہ مدینہ شریف میں خوریزی ہو, یہ کب چاہیں گے کہ مدینہ شریف میں جو ہے تو ایک دوسرے کا قتل ہو اور چیخ و پکار ہو. اس لیے انہوں نے اس معاہدے کے ساتھ کہ مدینہ شریف کی کوئی بے حرمتی اور بے ادبی نہیں ہوگی, اس معاہدے کے ساتھ انہوں نے سعودیوں کو وہاں کی حکومت جو ہے تو سونپی اور پھر انہوں نے آخری مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی. در مصطفیٰ کو انہوں نے بوسہ دیا, چوما اور نم آنکھوں سے روتے ہوئے مدینہ شریف کو انہوں نے چھوڑا. مکہ شریف پہنچے, وہاں کا طواف کیا اور حسرت بھری نگاہ کعبے کے اوپر ڈال کر انہوں نے جو ہے تو مکہ شریف سے بھی رخصت ہوئے اور پھر انہوں نے حجاز اور عرب کی سلطنت جو ہے تو چھوڑی اور سعودیوں کے حوالے کر دی. تو اس عشق و محبت کے ساتھ ترکیوں نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی, صحابہ کرام کے گنبد انہوں نے بنائے, مسجدوں کی تعمیر کی, ایک ایک تبرکات کو جو ہے تو انہوں نے محفوظ رکھا. لیکن جب سعودی آئے تو 1925 ہے نا 21 میں جو ہے تو باقاعدہ ترکی چلے گئے اور پھر اس کے بیچ میں 1925 سے انہوں نے وہ بربریت اور ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہے سعودیوں نے کہ بزرگوں کے مزارات کو جو ہے تو انہوں نے ڈھا دیا. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انہوں نے گنبد مبارک کو جو ہے تو ڈھا دیا. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار مبارکہ کو ڈھا دیا. یہاں تک کہ مسجد جنت البقیع شریف میں جو ہے تو انہوں نے بلڈوزر چلا دیے, بزرگوں کی نشانیوں کو انہوں نے مٹا دیا. ارے یہ تو مسجد نبوی شریف کی تعمیر کو بھی مٹانا چاہتے تھے, کئی بلڈوزر چلائے انہوں نے مسجد نبوی شریف کو توڑنے کے لیے کہ ہم نئی اور جدید تعمیر کریں گے. ترکیوں کی عمارت جو انہوں نے بنائی تھی مسجد نبوی شریف کی جو تعمیر رکھی تھی, بہت کوشش کی انہوں نے توڑنے کی اور مسجد نبوی شریف کو مٹانے کی کہ ہم نئے طریقے سے بنائیں گے. کئی مشینیں بڑی بڑی لگا دی گئی, کئی بلڈوزر لگا دیے گئے, لیکن الحمدللہ کہ ترکیوں کی جو تعمیر شدہ مسجد نبوی شریف ہے اس پر
انہوں نے زور بہت لگایا لیکن توڑ نہیں پائے. اور بتاؤ پھر وہ بنیاد جو حافظ قرآن نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رکھی ہو, اس بنیاد کو کون گرا سکتا ہے؟ ارے جس بنیاد اور جس تعمیر میں عشق مصطفیٰ شامل ہو, جو نبی کی محبت میں ڈوب کر, نبی کی محبت میں چور ہو کر بنیاد رکھ رکھے ہو, اس بنیاد کو کون ہلا سکتا ہے؟ سعودیوں نے تو بہت کوشش کی تھی کہ ترکیوں کی تعمیر شدہ مسجد نبی شریف کو مسمار کر کے ہم اپنی تعمیر کریں, لیکن نہیں کر پائے. آخر میں انہیں الگ سے پھر اپنی تعمیر کرنی پڑی. الحمدللہ آج بھی ترکیوں کی تعمیر شدہ مسجد نبی شریف موجود ہے, اس کے آثار اور نشانیاں آج بھی موجود ہے. یہ ترکیوں کا عشق و محبت تھا. لیکن جب سعودی آئے تو انہوں نے ایسا ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ ناچا ہے کہ بزرگوں کے مزارات کو توڑ دیا, نشانیوں کو ختم کر دیا, اور پھر یہ فتوے انہوں نے صادر کر دیے کہ نشانیوں کو باقی رکھنا شرک ہے, نشانیوں کا احترام کرنا یہ بدعت ہے, نشانیوں کو محفوظ رکھنا اور اس کا ادب کرنا جو ہے تو یہ شرک ہے. صحابہ کرام اور بزرگوں کی نشانیوں پر, بزرگوں کے آثار پر اور اس کی حفاظت پر انہوں نے شرک کے فتوے دیے, بزرگوں کے تبرکات کے ادب و احترام پر انہوں نے شرک کے فتوے دیے. لیکن انہی سعودیوں نے اپنے باپ داداؤں کی نشانیوں کے میوزیم بنا کے رکھے ہیں, یہاں تک کہ ان کے باپ داداؤں کے چپل, جوتے, چھڑی, کپڑے یہ آج بھی انہوں نے, ترکیوں نے, ان سعودیوں نے جو ہے تو میوزیم بنا بنا کے محفوظ رکھے ہیں. اب بتاؤ, اور کوئی ان سعودیوں سے پوچھو کہ کیا باپ داداؤں کے نشانیوں کو تمہاری باقی رکھنا یہ جائز ہے, اور صحابہ کی اور بزرگوں کی نشانیوں کو باقی رکھنا یہ شرک و بدعت ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ ان نجدیوں کے, وہابی دیوبندیوں کے شر سے دنیا کے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. بس چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ یقیناً ارطغرل غازی یہ بڑے متقی پرہیزگار تھے. ان کے بیٹے سلیمان خان غازی یہ بھی بڑے متقی پرہیزگار تھے. سلطنت عثمانیہ کے بنیاد انہوں نے رکھی, اور اس کے بعد جو سلاطین عثمانیہ 1921 تک گزرے ہیں یہ یقیناً بڑے پرہیزگار تھے, متقی تھے, نیکوکار تھے. اور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کے لیے دعا فرمائی کہ ترکی سلاطین اسلام پر اللہ کی رحمتیں ہوں. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ خود اہل سنت تھے اور ہیں, یعنی بڑے متقی پرہیزگار تھے اور انہوں نے دین کی بڑی خدمات انجام دی ہے. البتہ تمام سنی مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا کہ یقیناً اپنے اسلاف کی جو ہے وہ تاریخیں پڑھیں, کیونکہ خلافت راشدہ کے بعد اور پھر اموی یعنی بنو امیہ کی خلافت کے بعد, بنو عباس کی خلافت کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی سلطنت اسلامیہ گزری ہے تو وہ سلطنت عثمانیہ ہے. بہت بڑی سلطنت انہوں نے قائم کی, رائج کی, اور اسلام کی بہت خدمت انہوں نے انجام دی ہے. شرعی قوانین جو ہے تو انہوں نے اپنی اپنی سلطنتوں میں جہاں پہ بھی ان کی حکومت تھی وہاں پہ انہوں نے جاری کیے, رائج کیے ہیں, اسلام کی بہت خدمت کی ہے. تمام سنی مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ان کی تواریخ آپ جو ہے تو کتابوں میں پڑھیے, علماء کرام سے سنیے. البتہ ٹی وی کے ذریعے, فلموں کے ذریعے یا ایپیسوڈ اور ڈرامے کے ذریعے ہرگز بزرگوں کی تاریخ یہ نہیں سیکھی جا سکتی. اگر ان کے اوپر کوئی پکچر بنی ہے تو قطعی وہ بالکل غلط ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, کیونکہ کسی بھی کی بھی پکچر بنانا یہ جائز نہیں. ویسی ویڈیوگرافی اور تصویر کشی یہ ناجائز ہے. مسلمانوں کو ان سے دور رہنا چاہیے اور اپنے بزرگوں کا, سلاطین اسلام کا ادب و احترام کرے. یہاں تک کہ ہندوستان کے اندر جو ہمارے سلاطین اسلام گزرے ہیں جیسا کہ سلطان محمود غزنوی اور سید سالار مسعود غازی علی رحمت رضوان, سلطان سالار شاہو رحمۃ اللہ علیہ, سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم آپ گزرے ہیں, ان کی تاریخ پڑھیں. اور پھر اس کے بعد میں قطب الدین ایبک ہے, حضرت شمس الدین التمش ہے, اور پھر ان کے بعد جو سلاطین گزرے ہیں رضیہ سلطانہ ہیں اور غیاث الدین بلبن ہے, یعنی بلبنوں کا زمانہ, تغلقوں کا زمانہ, خلجیوں کا زمانہ اور لودھیوں کا زمانہ, جیسے ابراہیم لودھی, سکندر لودھی ہے, شیر شاہ سوری پھر ہندوستان میں آئے, پھر مغل آئے اور مغل بھی بڑے متقی پرہیزگار گزرے ہیں. حضرت ہمایوں جو تھے یہ بڑے پرہیزگار تھے. ہاں اکبر جو ہے تو یہ دین سے بھٹکا ہوا تھا, بہکا ہوا تھا, گمراہ تھا, بدین تھا, مرتد تھا. اکبر کے تعلق سے جو ہے تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت رضوان نے لکھا ہے کہ اس نے دین کو بہت نقصان پہنچایا ہے, اور اکبر نے جو ہے تو ایک نیا دین قائم کر کے ارتداد کیا, اور اس نے جو ہے تو اسلام کو بہت نقصان پہنچایا, بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کی. جہانگیر بھی بعد میں جو ہے تو اس کے نقش قدم پہ چلا, لیکن علماء اور ان کی صحبت میں رہ کر ہے نا اس نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا. اور پھر شاہ جہاں ہیں, حضرت شاہ جہاں, اور پھر حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ مجدد ہیں, ولی کامل ہے. آپ نے جو ہے تو اسلام کی بہت خدمت انجام دی ہے. یہاں تک کہ آپ ایسے بادشاہ گزرے, ایسے منصف
اور انصاف پسند بادشاہ گزرے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ نے اپنی پوری سلطنت میں عدل و انصاف قائم کیا، غریبوں کی مدد کی، غریبوں کی داد رسی کی، بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ پوری زندگی آپ نے کبھی بھی جو ہے تو سلطنت کا، حکومت کا 1 روپیہ بھی نہیں کھایا، بلکہ آپ ٹوپیاں سلتے تھے اور قرآن شریف لکھا کرتے تھے، اور اس سے جو آپ کو بھی ہدیہ ملتا اور جو ٹوپی سلنے سے آمدنی ہوتی، بس اسی پیسوں سے آپ اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے، اپنے بیوی بچوں کی آپ نے اسی سے پرورش کی ہے، حکومت کا 1 روپیہ بھی آپ نے نہیں لیا ہے۔ تمام مسلمانوں سے کہوں گا کہ اپنے بادشاہوں کی، اپنے سلاطین کی، اپنے بزرگوں کی، صوفیوں کی تاریخ پڑھیں، کتابوں سے دل لگائیں، اور یہ موبائل وغیرہ یہ سب چھوڑ دیں۔ جو آج کل نوجوان موبائل کے عادی ہو گئے، ٹک ٹاک کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور نوجوان جو آج کل موبائلوں میں گیم کھیلنے میں لگے ہیں، بات بات پر سیلفی لینا جن کا مشغلہ بن چکا ہے، وہ سارے خرافات چھوڑے، موبائل کو چھوڑے ہاتھ سے، اور ہاتھ میں کتابیں پڑھے، تواریخ کی کتاب جو ہے تو آپ اٹھائیں اور اپنے بزرگوں کی تواریخ پڑھیں۔ سرکار سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پڑھیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک پڑھیں، سلاطین اسلامیہ جتنے بھی گزرے ہیں، سید سالار حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت اسلام کی خدمت انجام دی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے خدمات انجام دی ہے، اور پھر عبد الرحمن وغیرہ، عبد الرحمن ثانی ہے، اور دیگر جو تاریخ، جیسے اسپین کی جو تاریخ ہے ہماری، وہ تاریخ پڑھیں۔ آپ تاریخ پڑھو، یقیناً اس سے آپ کے اندر اسلامی جذبہ پیدا ہوگا، نہ کہ فلمی ڈرامے دیکھنے سے اسلامی جذبہ پیدا ہوگا۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے مشائخ کی یادوں کو تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اپنے بزرگوں کے، اپنے آقاؤں اور اپنے مشائخ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔